باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد میرے مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دین کی چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میرا موضوع عفو الدرگزر ہی رہا اور دلوں کی صفائی کے بارے میں، یعنی عفو الدرگزر یعنی اسلام ہمیں درگزر کرنا سکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میں درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قطع کلامی کرتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے، یعنی 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع کلامی کرنا حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری امت سے نہیں ہے، تو آپ اس پر ذرا غور کریں۔ تو ہم لوگ اس چیز کو بڑی بہادری سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو پھر غیرت ناک سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم غیرت کی ہے، ہم اس سے بات نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ درگزر کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ ایک اصحابی تھے، ان کو غصہ نہیں آتا تھا، تو چند اصحابی نے بات کی کہ بھائی غصہ کس کو نہیں ہوتا، اینف نام تھا ان کا۔ تو ان کے پاس ایک آدمی گیا میری طرح، وہ ذرا جلد باز تھا، وہ جب آ کے ان کے کان میں کہا کہ جی میرا آپ سے کام ہے۔ بولے کیا کام ہے مجھے بتاؤ۔ تو وہ دین کی باتیں لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ بولے میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اگر مسکرانے لگے، انہوں نے ہنس کے جواب دیا، بولے آپ پاگل تو نہیں ہو؟ بولے کیوں جی؟ بولے میری ماں تو بوڑھی ہے، آپ اس سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کسی جوان سے شادی کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے۔ ان کو غصہ نہیں آیا۔ تو آپ اس پہ غور کریں کہ ہمیں اگر اس طرح کوئی بتا دے تو ہم تو اس کا اشر نشر کر دیں، سارے چاچا ماموں کو سب کو جمع کر کے، تو اس کو مارنا پیٹنا، تو پھر بھی ہمارے کو صبر نہ ہوگا۔ تو بات کرنے کا میرا یہ مقصد ہے، کوئی جتنے بھی فتنے فساد پھیلتے ہیں اسی وجہ سے کر کے پھیلتے ہیں کہ ہم لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں کسی کو بھی، یعنی سالوں سال گزر جاتے ہیں، ہم لوگوں کو اپنے دلوں سے اس بات کو نہیں نکالتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے دادا کے ساتھ یہ کیا تھا، ہمارے باپ کے ساتھ اس نے یہ کیا تھا۔ اگر ہمارے باپ دادا کے ساتھ جس نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کو وہ ذمہ دار ہے جس نے کیا تھا، اس کی آل اولاد میں سے کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ تعالیٰ بولتا ہے اپنے جواب دے، ہر کوئی اپنے سوال کا جواب دے گا، اپنے کیے کا جواب دے گا، کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنا وزن خود اٹھائے گا۔ تو ہم لوگ ایک کی سزا دوسرے کو دیتے ہیں، ایک کی سزا دوسرے کوئی بھی نہیں بھگتے گا، اللہ نہیں دے رہے تو آپ کیوں اس کو دے رہے سزا؟ تو دوسرا ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا گا، ہمارے باپ دادا نے بھی کسی کے ساتھ تو کچھ کیا ہوگا آخر نا، انہوں نے بھی تو ایسی پاک صاف زندگی تو نہیں گزاری ہوگی نا، انہوں نے بھی کچھ کیا ہوگا، تب ان کو آگے بدلے میں اس طرح ہوا ہوگا۔ تو اس پہ ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ پھر ہم اس بات پہ کبھی ہم لوگوں نے غور نہیں کیا کہ بھائی ہم اللہ کی رضا کے لیے اس چیز کو بھول جائیں، تو ہم اس کو بھولنا اس لیے نہیں بھول رہے ہیں کہ ہمارے دل صحیح نہیں ہے۔ پھر آپ کسی سے پوچھو گے جی میرا دل صاف ہے، آپ کو بالکل کہے گا۔ آپ اس پہ غور کرو، بھائی اگر دل صاف ہے تو پھر دوسرے سے جا کے ملو، اگر دل صاف ہے تو اگر آپ کو نہیں بھی بلا رہا تھا پھر بھی اس کے پاس چلے جاؤ، اگر آپ کا دل صاف ہے تو اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اس کو دیکھنے کے لیے بے دھڑک چلے جاؤ کہ بھائی میرا دل صاف ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ کا دل صاف ہے، آپ اکثر اپنے رشتہ داروں کو ملنے گلنے کے لیے جاؤ، دیکھنے سننے کے لیے جاؤ، بے شک وہاں ان کو چائے پانی نہ کرو، آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، بولا بھائی میں چائے پانی نہیں کرتا ہوں، میری طبیعت تھوڑی صحیح نہیں ہے، ڈاکٹر نے مجھے منع کیا، خالی مجھے صبر نہیں ہوتا تھا، میں آپ لوگوں کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یقیناً وہ خوش ہوں گے، چلو چائے پانی سے بھی آپ نے ان کو بغم کر دیا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ آپ کو نہ پوچھیں، اگر وہ آپ کو پھر بھی نہیں پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ بھائی ان کا دل بھی صحیح نہیں ہے، چلو پھر نے اپنا دل صحیح کر دیا، اب ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان پہ بھی رحم کرے، ان کے حال پہ بھی رحم کرے تاکہ ان کا دل بھی صحیح ہو جائے، تو اللہ ان کے دل میں بھی میرے لیے محبت پیدا کر دے۔ اب یقین مانیں پیار محبت کی زبان جانور بھی سمجھتے ہیں، ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو رحم جو ہے نا، تو 100 ایسے ہیں رحم کے، تو 99 ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھیں، ایک ایسا مخلوق پہ تقسیم کیا، جس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ جانور، گھوڑا جو ہے جانور ہے، وہ بچے پہ پیر نہیں رکھتا ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے، ہٹا کے بچا دے گا نا۔ اگر آپ بھی لیٹ جائیں تو جانور آپ کے اوپر بھی پیر نہیں رکھے گا، سیٹ سے ہو جائے گا۔ تو یہ ایک حصہ پوری دنیا پہ تقسیم کیا، تو پھر آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا رحم ہے، اور ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کسی کے اوپر بھی رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس کو اللہ نے جتنا دیا وہ اتنا ہی گھمنڈ کر رہا ہے، جی میرے اوپر اللہ کے بہت بڑے احسان ہیں، یہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہے میں بے حساب دیتا ہوں اور بغیر کسی کے سفارش کے میں دے دیتا ہوں۔ اب اس میں دیکھو جی کافر بھی آ گئے، شامل ہو گئے، کافروں کو بھی دے رہا ہے نا، وہ بھی اس میں بھی یرزق من یشاء میں کافر بھی ہیں، ان کا بھی ایسا ہے، ان کو بھی دے رہا ہے۔ یعنی اس کی مثال یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے رازاں کی وجہ سے نہیں دے رہا ہوں کہ بہت بڑا راضی ان کو زیادہ ہی دے دوں، باقیوں کو محروم کر دوں۔ اور یہ غریب لوگ جو ہیں یہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے ایک مسافت جنت میں جائیں گے، یہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ 500 سال غریب جنت میں پہلے جائیں گے۔ تو نبی پاک دعا کرتے تھے اکثر، یا اللہ مجھے غریبوں مسکینوں فقراء میں اٹھانا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اعزاز کی بات ہے اگر کوئی غور کرے، نہیں تو نہیں۔ دنیا داری میں تو چلو ٹھیک ہے، آدمی بڑھ چڑھ کے دولت ہے، سارا جہاں جلال اس کا جو بھی ہے شان ہے، لیکن یہ دنیا کے لیے چند روز ہے، اتنی زیادہ نہیں۔ چند روز اس طرح انسان کی 20 سال عمر ہوتی ہے، انسان کے 3 مرحلوں سے گزرتا ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن میں اچھلنا کودنا کھیلنا، جوانی میں بننا سنوارنا،
लाड न्याज इधर उधर करना चल रहा है अपना। उसके बाद जो बुढ़ापा आ गया, फिर दौलत को जमा करना, औलाद पे खुशियाँ करना, दूसरे का आगे बताना मेरी औलाद ऐसी काबिल है, इतनी काबिल हो गई, इतना कुछ बनाया, ये बनाया वो बनाया, और अपनी उम्र के लिए हरस करना कि मेरी उम्र ज़्यादा उम्र हो। आप किसी बूढ़े को आप बोलो मेरे जैसे को कि आपने मरना है, तो वो परेशान हो जाएगा बोल भाई। फिर दूसरी बात ये अब सारे में उलमा का सबका नहीं कह रहा हूँ कि बाज़ लोग जो है किसी के एहसान उसके ऊपर हो तो वो हक बात नहीं कहते। कुरान कहते हैं वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तमुल हक़्क़ अंतुम तालमून, जानबूझकर हक बात को न छुपाओ और हक बात करो, और उसको गड़बड़ नहीं करो झूठ के साथ। उसको हक बात को बेधड़क कह दो, चाहे आपको कोई कुछ भी हो, बहन भाई हो, रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, बेधड़क हक की बात करो। ये कोई जुर्म भी नहीं हक की बात करना। लेकिन हम लोग परेशान हो जाते हैं, किसी खाना खाइए वो, मैं अक्सर गाँव में जाता हूँ, मैं सबके घर में बैठता हूँ, मैं फिर दुआ करता हूँ या अल्लाह ने मेरे लिए जो तकलीफ़ की है, खाना दिया मेरे को, अल्लाह तू इनको साफ दे, या अल्लाह इसके बदले में इनको बहुत दे। फिर अगर कोई बोले मेरे को कि भाई ये खाना खा गया इस तरह, तो फिर मैं कहता हूँ जो हाथ उठाए तो उनको वापस करो। फिर हंसने लग जाते, बोलते नहीं नहीं क्यों। फिर मैं आग बात इसलिए करता हूँ कि भाई जो खाना खाए अगर मुझे खिलाए, मेरी खिदमत की, मैंने तुम्हारे हक में दुआ कर दी, अल्लाह के हवाले कर दिया, वो मामला तुम्हारा, अल्लाह भी तुमको उसका बदल देगा। तो इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह के पास कोई कमी नहीं है। लेकिन हक बात जो उस हक बात को करो, अगर समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो नहीं, अपनी मर्जी दूसरे के ऊपर मसलत नहीं करो। बाज़ लोगों में देखा भाई मैं हक बात करता हूँ, हालांकि वो हक को समझते नहीं हक क्या है, हक बात कैसे हक बात करते हो। लेकिन नहीं, वो जानबूझ के अपनी मर्जी दूसरे के ऊपर मसलत करते हैं, ये हक बात नहीं। हक वो है जो अल्लाह और रसूल को हुक्म, अगर इंसान को इल्म है तो तब, नहीं है तो छोड़ दे, फिर खामोश रहे, उसके लिए खामोशी बेहतर है, खामोशी के लिए दूसरे की बात सुनना। तो अभी देखना हमारे इलाके में मेरा ताल्लुक तनावुल से, तनावुल में अक्सर लोग जो कोई शादी होती हैं, सारा अपने कोई रिश्तेदार हो तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको नहीं बैठा, छोड़ो जिसने मुझे भी नहीं कहा था, या इसने ऐसा किया था मेरे बाप के साथ, कि ऐसा किया था, वो उनकी औलाद जी के तहत कितने की माँ बाप मर गए और बाप मर गए, फिर उसके जो भाई हैं, हालांकि उनको भाइयों को कदर की